مصنف عبدالرزاق میں روایت موجود ہے، السنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر روایت موجود ہے، باب ما یکرہ من الشاۃ، اس کے اندر حضرت مجاہد فرماتے ہیں قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ من الشاۃ سبعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے 7 اعضاء کو کھانا ناپسند فرماتے تھے، مکروہ سمجھتے۔ نمبر 1 الدم، خون۔ خون سے مراد وہ ہے جو خون ذبح کرتے وقت رگ سے نکلے، جسے دم مسفوح کہتے ہیں، یہ خون حرام ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ لینا، جانور کو ذبح کریں اور خون رگوں کا نکل جائے، جانور ذبح ہو گیا، اس کے بعد جانور کے گوشت سے اگر خون نکلے تو وہ حرام نہیں ہوتا۔ ذبح شدہ جانور کے بعد اب اس گوشت کو دھونا اور دھو کر پکانا یہ مستحب ہے، اور اگر ذبح ہو گیا جانور حلال ہو گیا، اس کے بعد اگر کوئی بندہ گوشت پکائے اور گوشت کو دھوئے نہ، جو گوشت کے اندر والا خون اوپر لگا ہے وہ کھانے کے اندر ہو تو کھانا حرام اور مکروہ نہیں ہوگا۔ نہ کھانا چاہے تو آپ کی مرضی ہے، تب یہ نہیں پسند کرتی نہ کریں، چونکہ حرام دم مسفوح صرف وہ ہے جو رگوں سے نکلتا ہے، باقی دم کے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو دم سے مراد دم مسفوح، رگوں سے نکلنے والا خون بوقت ذبح۔ نمبر 2 والحیاء، حیاء کہتے ہیں مادہ جانور کے چھوٹے پیشاب کی جگہ، والحیاء۔ نمبر 4 والانثیین، انثیین سے مراد خصیتین، مرد مذکر جانور کے۔ نمبر 4 والغدہ، جسے کہتے ہیں غدود بھی کہتے ہیں اور حرام مغز بھی کہتے ہیں۔ نمبر 5 والذکر، نر جانور کے چھوٹے پیشاب کی جگہ۔ نمبر 6 والمثانہ، مثانہ جہاں پیشاب جمع ہوتا ہے۔ نمبر 7 والمرارہ، پتا۔ تو یہ 7 جگہ چیزیں جانور کی مکروہ ہے۔ نمبر 1 دم مسفوح بوقت ذبح، رگوں سے بہنے والا خون۔ نمبر 2 والحیاء، مادہ جانور کے چھوٹے پیشاب کی جگہ۔ نمبر 3 والانثیین، خصیتین، جسے کپورے بھی کہتے ہیں، اور شہروں میں اس کو ٹکاٹک کہتے ہیں، ٹکاٹک۔ یہ پکاتے نا کیا کھانا ہے، ٹکاٹک کھانا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ کپورے کھانے ہیں، اسے بچا کریں، اس سے احتیاط مناسب ہے۔ والغدہ، حرام مغز۔ والذکر، مادہ نر جانور کے چھوٹے پیشاب کی جگہ۔ نمبر 6 والمثانہ، مثانہ۔ نمبر 7 والمرارہ، اور پتا۔ یہ 7 مکروہ ہیں۔ غیر مقلدین کے ہاں یہ جانور کے 7 اعضاء مکروہ نہیں ہیں، ان کے جس طرح مغز کھا سکتے ہیں اس طرح ٹکاٹک بھی کھا سکتے ہیں، جس طرح پنڈلی کا گوشت کھا سکتے ہیں اسی طرح مادہ جانور کے پیشاب کی جگہ بھی کھا سکتے ہیں، جس طرح پائے کھا سکتے ہیں نر جانور کے پیشاب کی جگہ بھی کھا سکتے ہیں، پسند اپنی اپنی ہے، ان کا مکروہ نہیں ہے۔ ان کی دلیل بہت عجیب ہے، فتاوی نظیریہ میں شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی تحریر فرماتے، پڑھ لیں، کہتے ہیں بکری وغیرہ جتنے جانور حلال ہیں ان کے تمام اجزاء حلال ہیں، ان کی کوئی چیز حرام نہیں۔ ہاں دم مسفوح البتہ حرام ہے کہ اس کی حرمت صریح قرآن مجید میں آئی ہے، اس کے سوا باقی اور تمام چیزیں حلال ہیں کیونکہ ان کی حرمت ثابت نہیں، اس وجہ سے شریعت نے حلال جانور کو حلال کر دیا تو ہمارے لیے اس کے تمام اجزاء حلال ہیں۔ ہاں جس جز کو خود شریعت ہی نے حرام بنا دیا تو وہ جز البتہ حرام ہوگا، اور ہمارے نفوس اور ہماری طبیعتوں کا بعض اجزاء کو مکروہ خبیث سمجھنا کوئی چیز نہیں ہے، اور شریعت نے ہمیں اس کی اجازت بھی نہیں دی کہ جن اجزاء کو ہماری طبیعت خبیث سمجھیں تو ان اجزاء کو ہم حرام یا مکروہ شرعی جانیں۔ فتاوی نظیریہ جلد 3 صفحہ 320۔ تو ان کا یہ مکروہ نہیں ہے بلکہ بالکل حلال اور پاک مال ہے، رغبت سے کھاتے ہیں۔